خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اور ہم سب کی دعوت پر امام محترم شیخ سعود الشریم، امام مسجد الحرام اور امام حرم مکی ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ آپ کی خواہش تھی، آپ کا ارادہ تھا کہ امام محترم کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام محترم کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ امام صاحب نے خطبے کی شروعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف سے کی، چنانچہ آپ نے فرمایا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، جس نے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اللہ وہی اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو مکمل اختیار اور کنٹرول حاصل ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے فریضے کو مکمل طور پر ادا کر دیا۔ لوگو، اے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، وحشت میں انسیت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں کے درمیان، بے پڑھے لکھوں کے درمیان ایک رسول بنا کر بھیجا جو اللہ کی آیتیں ان کے سامنے جو پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ جاہلیت میں لوگ بڑے ظلم میں مبتلا تھے، ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، ظلم و زبردستی، قتل و غارت گری عام تھی، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکی تھی۔ خون بہانے میں وہ بہت آگے تھے، لوگوں پر حملہ کرنے میں وہ بہت آگے تھے، بچوں پر ظلم کیا جاتا تھا، عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جنگوں سے وہ بالکل ختم ہو چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت پر احسان فرمایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ وہ اللہ وہی اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو مکمل اختیار اور کنٹرول حاصل ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے فریضے کو مکمل طور پر ادا کر دیا۔ لوگو، اے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، وحشت میں انسیت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں کے درمیان، بے پڑھے لکھوں کے درمیان ایک رسول بنا کر بھیجا جو اللہ کی آیتیں ان کے سامنے جو پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ جاہلیت میں لوگ بڑے ظلم میں مبتلا تھے، ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، ظلم و زبردستی، قتل و غارت گری عام تھی، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا
لازمی حصہ بن چکی تھی. خون بہانے میں وہ بہت آگے تھے, لوگوں پر حملہ کرنے میں وہ بہت آگے تھے, بچوں پر ظلم کیا جاتا تھا, عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا, حتیٰ کہ جنگوں سے وہ بالکل ختم ہو چکے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت پر احسان فرمایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں توحید و انصاف اور عدل و اخوت اور بھائی چارگی کو فروغ دیا. آپ نے فرمایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت امت کو یاد دلائی کہ استوصوا بالنساء خیرا, کہ اے لوگو, اے مسلمانوں, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان سے اچھا برتاؤ کرو. جاہلیت کی دوریوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا, کالے گورے, عربی اور عجمی کے فرق کو مٹایا اور سسکتی بلکتی انسانیت کو یہ پیغام سنایا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے دنیا کی آبادیوں, سنو, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو قبیلوں اور برادریوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی اور تعاون کا حکم دیا. وہ اسلامی ہے جس نے بلال حبشی کو بلند مقام عطا کیا, سلمان فارسی کو رفعت و بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہند جو کہ ایک نائی تھے, معمولی صحابی تھے, جو اس کی شادی کرائے گا وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا؟ کیونکہ وہ تقوی کے پیروکار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا. اسلامی اتحاد و اتفاق جو لوگوں کو ایک اللہ, ایک رسول اور قرآن پر جوڑ دے, حتیٰ کہ پوری امت ایک جان بن جائے. اس دین اسلام نے کبھی بھی زبان کو امت کی تقسیم کا سبب نہیں بنایا, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے. علامہ اقبال کی زبانی کہ یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی, بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. یہ ایمانی تقاضا ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ پکا ہے اور اللہ کے رنگ سے زیادہ مضبوط اور پکا رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ وحدت امت کا تقاضا یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان چاہے کہیں کے بھی باشندے اور رہنے والے ہوں, وہ سب کے سب ایک جسم کی مانند ہو جائیں, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام مسلمان آپس میں محبت کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور بھائی چارگی کا معاملہ کرنے میں ایک جسم کی مانند ہیں کہ جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تمام کے تمام مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ ایک قرآن پر مضبوطی سے جم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کا یہ فرمان یاد رکھو, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ وہ قرآن ہے جو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے, لہذا اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پر عمل کرو. اے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک امت بنایا ہے. اللہ کا فرمان ہے, ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. یہ امت ایک امت ہے, ایک جان اور ایک جسم کی مانند ہے, میں ہی تمہارا رب ہوں. امت کی کامیابی اتحاد و اتفاق کے اندر ہے. امت کی ناکامی دشمنوں کی طاقت سے نہیں بلکہ امت کے اختلاف کی وجہ سے ہے. اے لوگو, اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تنازعوا, اور آپس میں مت جھگڑا کرو, فتفشلوا, نہیں تو تم کمزور پڑ جاؤ گے, وتذهب ريحكم, اور تمہاری ہوا اور طاقت اکھڑ جائے گی.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے مسلمانوں، اے لوگو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اولی الامر اور فرما روا کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا آپس میں کبھی جھگڑا ہو جائے، اختلاف کر بیٹھو، تو تم اس جھگڑے اور اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد امام محترم شیخ سعود الشریم حفظہ اللہ نے دوسرا خطبہ دیا۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دوسری تمام امتوں پر اہمیت اور فوقیت دی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور ہم نے تم کو درمیانی اور معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنے نفس کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کرو۔ اللہ نے انصاف کا حکم اپنے قرآن پاک میں 350 جگہ سے زیادہ مرتبہ دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے مسلمانوں، حق کی گواہی دینے کے لیے عدل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ حق کی گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ آمادہ کرے، نہ ابھارے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو، انصاف کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ترین چیز ہے۔ انصاف اور انسانیت کی عزت ہی وہ اصل سبب ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلتا گیا، حتیٰ کہ تاریخ لکھنے والوں نے کہا کہ دنیا نے اسلام سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی دین نہیں دیکھا۔ آج یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کا مقصد انسانوں پر ظلم و زبردستی اور انانیت و عدوانیت اور زمین پر بالادستی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ایسے ایسے اسلحے انسانیت کے دشمنوں نے بنائے ہیں کہ پوری دنیا کو چند لمحوں میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایسے اسلحے اور ساز و سامان سے کیا فائدہ؟ انصاف اور عدل کہاں ہے؟ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے مسلمانوں، تم سب کے سب ایک ساتھ اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ یہ بڑا اجتماع دین اسلام اور اخوت و بھائی چارگی کی اہمیت کا پتہ دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اجتماع یہ اس بات کا غماز ہے، یہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اخیر میں آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، آپ آمین کہیے، اے اللہ اس امت کے لوگوں کو نیکی اور ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ اے اللہ جو لوگ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دے۔ اے اللہ اس اجتماع کے اندر جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کے اندر جتنی بھی مائیں اور بہنیں اور بھائی حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی جائز ضرورت کو تو پوری فرما۔ اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو یہاں سے بامراد اور کامیاب واپس لوٹا۔ اے اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ اسلام کو قوت نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام کو سربلندی نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی زمین کے جس خطے میں بھی بستے ہوں، اے اللہ مسلمانوں کی ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما اور ان کی مدد فرما، اور مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ ہم اسی پیغام کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار ایسا موقع نصیب فرمائے کہ ہم ان جیسی شخصیات کے پیچھے نماز جمعہ اور دوسرے اہم عبادات کو ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔